ملتان میں واسا انتظامیہ کی نااہلی ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کے لیے درد سر بن گئی۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ٹمبر مارکیٹ میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ واسا انتظامیہ نے سیوریج کی پائپ لائن بچھا کر روڈ کو مرمت کیے بغیر ہی چھوڑ دیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں فراز رمضان کی یہ رپورٹ۔ ملتان واسا انتظامیہ کی غفلت یا پھر نااہلی، ٹمبر مارکیٹ کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ واسا نے سیوریج کی پائپ لائن بچھا کر روڈ کو مرمت کیے بغیر ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تاجروں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ 6 ماہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ بارش ہو جائے تو بندہ پیدل بھی نہیں چل سکتا۔ میں ایک دفعہ آیا، میں گر گیا، یہ گوڈے کا علاج کرا کے آیا ہوں۔ انہیں کاروبار کیا کرنا، یہاں تو گھومنے پھرنے کی بھی ایک دکان ہے، ہزاروں دکانیں ہیں جس کا ٹوٹ پھوٹ گیا، کوئی پوچھنے حال ہی نہیں۔ حکومت آپس میں لڑی جا رہی ہے اور اس کا تو کوئی سوچو۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث سڑک پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، آئے روز جانی اور مالی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ یہ ٹمبر کا سب سے اچھا روڈ تھا، کارپیٹڈ روڈ نیا بنا۔ انہوں نے پہلے سیوریج کا بہانے سے پہلے صفائی کے بہانے اس کو ڈیمیج کیا ہے سیوریج کو، اس کے بعد نئی سیوریج ڈالنے میں اس کو ٹینڈر ہوتا رہا ہے، ٹینڈر ہوا ہے، اس کے بعد ٹھیکیدار نے جو ایسے چھوڑا ہے کہ جیسے اس کا لاوارث ہے، اور جو دکاندار ہیں سارے ڈسٹرب ہیں۔ پریشان حال تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹمبر مارکیٹ کی سڑکوں کی مرمت کروائی جائے تاکہ ان کا کاروبار بحال ہو سکے۔ کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ ادویات کی قلت کی بات کریں تو مریضوں کو اذیت دینے لگی، عام آدمی کے لیے علاج جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ رنگپور کے سرکاری ہسپتال میں ادویات غائب رہنے لگی، مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت جاری، دماغی امراض، شوگر، ڈائریا اور بخار کے مریض خوار ہونے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا پرویز اختر۔ رنگپور میں ادویات کی قلت نے مریضوں کو پریشان کر دیا۔ ڈائریا، بخار، شوگر اور دماغی امراض میں استعمال ہونے والی انسولین بازار سے غائب ہو گئی۔ ادویات کی قلت کے باعث دکانداروں نے نرخ بھی بڑھا دیے۔ ایپیوال 90 سے بڑھ کر 130 اور ٹیگرال کی قیمت 40 سے 170 روپے ہو گئی، جبکہ فلیجل صرف 100 سے 130 اور انٹیمیزول 100 کی بجائے 150 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ بخار کے لیے استعمال ہونے والی پیناڈول بھی مہنگی، 17 سے بڑھ کر 30 روپے اور انسولین 1100 سے بڑھ کر 1800 تک جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا ہے سرکاری ہسپتال میں ادویات ملتی نہیں اور مارکیٹ سے مہنگی ادویات نہیں خرید سکتے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی دوائی نہیں ملتی، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں میڈیکل سٹور پہ۔ میڈیکل سٹور پہ آتے ہیں تو یہاں پہ سمپل جو ہے پیناڈول دیکھ لیں آپ، یہ 17 روپے کا پتا تھا، اب 30 روپے کا مل رہا ہے۔ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں جیسے ایپیوال، ٹیگرال، ان میں 90 روپے کا پتا تھا، اب 170 روپے کا ہے۔ اسی طرح اب ڈائریا کی دوائی لینے آئے ہیں، وہ 90 روپے کا ملتا تھا سیرپ، اب جو ہے فلیجل وہ 150 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیناڈول مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں، اگر مل بھی جائے تو دگنی قیمت وصول کی جاتی ہے، عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ پریشانی تو سر ایسی ہی ہے کہ آج کل آپ کے سامنے ماحولیاتی آلودگی ہے، نزلہ زکام ہر بندے کے معاملات ہیں۔ اب میں آیا ہوں لینے کے لیے تو مجھے پیناڈول کا پتہ بھی نہیں ملا۔ اب جب پیناڈول کا پتہ ہی نہیں ملے گا، جو عام صورتحال میں گھر میں کام آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اگر مل بھی رہا ہے کسی دکان سے تو پہلے 15 روپے کا ملتا تھا، تو اب 30 روپے کا ملتا ہے۔ بس ہماری حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں غریب عوام کے اوپر۔ بس پریشان حال شہری حلقوں نے حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں کمی کرنے اور قلت کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین رانا عاقب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اچھی خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاسپورٹ سے متعلق شہریوں کے لیے اچھی خبر، پاسپورٹ ڈیلیوری کا دورانیہ دوبارہ سے کم کر دیا گیا۔ نارمل درخواست والا پاسپورٹ 10 روز میں ملے گا، ارجنٹ پاسپورٹ 4 روز اور فاسٹ ٹریک پاسپورٹ 2 دنوں میں ملے گا۔ اس سے قبل نارمل پاسپورٹ 14 روز، ارجنٹ 7 روز اور فاسٹ ٹریک والا 4 روز میں ملتا تھا۔ پاسپورٹ امیگریشن ڈائریکٹوریٹ نے نئی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاسپورٹ سے متعلق شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، پاسپورٹ ڈیلیوری کا دورانیہ دوبارہ سے کم کر دیا گیا ہے۔ نارمل درخواست والا پاسپورٹ 10 روز میں ملے گا، ارجنٹ پاسپورٹ 4 روز میں، جبکہ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ 2 دنوں میں ملے گا۔ اس سے قبل نارمل پاسپورٹ 14 روز میں، ارجنٹ 7 روز میں اور فاسٹ ٹریک والا 4 روز میں ملتا تھا۔ پاسپورٹ امیگریشن ڈائریکٹوریٹ نے نئی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اہم میٹنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی پولیس لائنز میں ڈویژنل ایس پیز کے ساتھ کرائم میٹنگ۔ ایس پی آپریشنز ملتان محمد عمران سمیت تمام ایس پیز کی شرکت ہوئی۔ سی پی او ملتان نے جرائم کے خاتمے کے لیے
ای گیجٹ اور دیگر IT ٹولز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ قتل، ریپ، ڈکیتی اور دیگر سنگین مقدمات کی زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا اور شہر میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے بھی ضروری احکامات دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں CPO ملتان کے ڈویژنل SPs کے ساتھ کرائم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ای گیجٹ اور دیگر IT ٹولز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریپ، ڈکیتی اور دیگر سنگین مقدمات کی زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا ہے۔ منصور الحق رانا کی پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے بھی ضروری احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے۔ سابق MP میاں علمدار قریشی کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ میاں علمدار قریشی نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وزیر ہاؤسنگ ملک رضا بانی کھر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میاں علمدار قریشی تحریک انصاف کے سابق PTI MPA رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سابق MPA علمدار قریشی کی وزیر ہاؤسنگ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری سے میٹنگ ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، جس میں سناوا میں میاں علمدار قریشی نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ میاں علمدار قریشی تحریک انصاف کے سابق PTI MPA رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، میاں علمدار قریشی باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ خوشاب سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں ضلع کونسل جوہر آباد میں نمبردار کنونشن کا انعقاد ہوا۔ کمشنر سرگودا اجمل بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجمل بھٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ریونیو اکٹھا کرنے میں نمبرداری نظام کا اہم کردار ہے۔ مزید جانتے ہیں اجمل بھٹی سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے ہیڈ کوارٹر جوہر آباد میں، جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے ریونیو اور کسانوں کے حوالے سے ان کو ترقی اور خوشحالی دلانے کے لیے یہاں پر نمبردار ایسوسیشن کا یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے، جس میں یہاں پر ہمارے ساتھ محمد اجمل بھٹی صاحب جو کہ کمشنر سرگودا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کا جو نمبردار کنونشن ہے اس کا بنیادی مقصد نمبردار کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے، جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنا بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں پر نمبردار صاحبان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حکومت پنجاب کی ویٹ کیمپین جاری ہے، گندم کی خریداری کی کیمپین، اس میں ان کو مضبوط کیا جائے اور ان کو استعمال کر کے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا جائے۔ دوسرا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کپاس جو ہے اس کے اوپر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور حکومت بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور یہ ایریا ہم نے بڑھانا ہے، تو وہ بھی سینسٹائز کرنا تھا یہاں کے کسانوں کو نمبردار صاحبان کے توسط سے کہ کپاس کا ایریا بڑھایا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر نمبرداری اور نمبرداری سسٹم کے تھرو اور ہمارے جو UC سیکٹریز ہیں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گاؤں اور دیہاتوں کی صفائی کے اوپر۔ جب تک یہ آگے قدم نہیں بڑھائیں گے وہاں اس وقت تک گاؤں کی صفائی نہیں ہو سکے گی۔ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ابھی ضلع کونسل میں نے DC صاحبان کو یہ ڈائریکشن دی ہیں کہ انیشل سطح پر تو وہ ان کو کچھ فنڈز فراہم کریں گے، لیکن اس کا مستقل بنیادوں پر حل جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ فائنل ہوگا، اور ان کو لامحالہ بات یہ ہے، لازمی بات، کہ جب تک ان کو ریسورسز نہیں دیں گے اس وقت تک صفائی کا ایک سسٹینیبل سلوشن نہیں نکلے گا۔ جی بالکل، گندم کی خریداری کا جو ٹارگٹ ہے وہ نمبرداری نظام کے ذریعے پورا کرنے کے لیے یہاں پر نمبرداروں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کی صفائی کے لیے بھی نمبرداروں کا جو اہم کردار جو ہے وہ دیکھنے میں ملے گا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کی صفائی کیسے ممکن کی جا سکتی ہے۔ جی اجمل بھٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈائریکٹر فوڈ پنجاب شوزب سعید کا دورہ راجن پور۔ مختلف گندم خرید مراکز میں دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر منصور بلوچ اور DFC ناظر علی گوہر بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ضلع میں کیے گئے انتظامات تسلی بخش ہیں۔ مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ اسی لیے وزٹ پہ یہاں آئے ہیں کہ خریداری کی ساری تفصیلات کو دیکھ سکیں، اور ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے، راجن پور کی پروگریس از گڈ، کوئی ایسے بڑے مسائل یہاں میں نے نہیں دیکھے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس بھی ٹھیک ہیں، معاملات یہاں پر ٹھیک ہیں، اور آنے والے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر جو کوہ سلیمان سے آتا ہے، ہم نے کوشش کی کہ ان کے سٹاکس کو بھی سنبھالیں، اور یہاں کی ارلی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی ہم نے سارے انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں، تو ابھی تک تو سیٹسفیکٹری ہے۔
और अब आपको बताएंगे मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स इम्तियाज़ अहमद वड़ाइच की शिरकत। जनूबी पंजाब के डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स को खुसूसी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील की कॉटन प्लान 2023 के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि कपास के 50 लाख एकड़ पर बुआई यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। कपास का पैदावारी हदफ 82,26,000 गांठ मुकर्रर किया गया है। कॉटन स्पॉट प्राइस 8,500 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने से मुनाफा बख्श साबित होगी। तमाम अफसरान कपास की मुहिम की पैदावारी अहदाफ यकीनी बनाने के लिए जज्बे के तहत काम करें। कपास की मुहिम के दौरान मयारी ज़राई अद्वियात की मार्केट में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कपास की पैदावारी अहदाफ की तकमील से $3 अरब मुबादला का हसूल मुमकिन होगा। कपास की 5,82,000 एकड़ पर काश्त मुकम्मल की जा चुकी है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का ऐसा कहना है। खबर शामिल करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से। डेरा गाजी खान में स्पेशल इंसदाद पोलियो मुहिम 15 से 19 मई तक जारी रहेगी। 7.5 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास डेप्यूटी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक की ज़ेर सदारत हुआ। CEO हेल्थ डॉक्टर बाबर अली, DHOs डॉक्टर अली हाशिम और तमाम महकमों के अफसरान शरीक हुए। DC का कहना था कि स्पेशल इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुतहरिक होंगे। कोई बच्चा पोलियो के हिफाजती कतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। इंसदाद पोलियो मुहिम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी महकमा से डेंगू लार्वा मिला तो इसके हेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। माहिर शाहिद जमान लक ने COMC कोट चट्टा और पिफ अफसरान को नाकिस कारकर्दगी पर वार्निंग भी दी है। बहावलपुर में महकमों के लिए खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। जनूबी पंजाब से गंदम खरीदारी के लिए 22,59,000 मैट्रिक टन का टारगेट मुकर्रर किया गया है। गंदम खरीदारी का 68% टारगेट हासिल कर लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया गया। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने मरकज़ खरीदारी गंदम बनी शेल बहावलपुर और यजमान में कायम मराकज़ का विजिट किया। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर और महकमा खुराक के हुकाम भी हमरा रहे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कोट अद्दू वकला बार एसोसिएशन कोट अद्दू की जानिब से 4 साल बाद न्यू जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर बार शोक सरवर शहीद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपने मसाइल बारे आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर वकला की जानिब से जजिस को गिफ्ट पेश किए गए। ये है कि हम हर साल ये तकरीब मुनक़द करते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो गुज़श्ता बॉडी थी उन्होंने ये तकरीब नहीं की, इसलिए हमने नई रिवायत कायम करते हुए एक दफ़ा फिर ये प्रोग्राम किया है तकरीब हलफ बर्दारी की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमारा ग्रुप जीतेगा और हम ये तकरीब हलफ बर्दारी करेंगे। वकला के लिए हमने स्पेशली वकला कॉलोनी के लिए बहुत फाइल बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह MBR के पास जाएंगे, वकला कॉलोनी को मंजूर करवा के आएंगे। इसके अलावा जो दीगर जूनियर वकला हैं उनके लिए स्पेशली हमने कोर्ट से रिलीफ लेना है और जो एग्जेक्टिव है उनसे भी वकला के जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं उनके लिए भी। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे ट्रैफिक वार्डन के हवाले से। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम की 16वीं सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पुलिस लाइन मुल्तान के ऑडिटोरियम हॉल में हुआ और RPO सुहेल चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूरुल हक राना और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नईम शाहिद भी मौजूद। तकरीब में SSP ऑपरेशंस, SPs और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। RPO और CPO ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैज लगाए और तमाम स्टाफ को मुबारकबाद दी। अब बात करेंगे खेल के मैदान से। ईद की तातीलात के बाद मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों की सरगर्मियों का आगाज। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी बैडमिंटन गेम करने में मसरूफ, बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, ईद के बाद से एक बार फिर से मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों की सरगर्मियां जो है वो उनका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त भी शहरी जो है वो
بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تعداد ہے عوام کی وہ بھی بڑھتی جائے گی. ہمارے ساتھ کچھ اس وقت بیڈمنٹن پلیئر بھی موجود ہے جنہوں نے نیشنل لیول تک جو ہے کھیلا ہوا ہے. عبداللہ نام ہے ان کا. عبداللہ بتائیے گا کھیل کے بارے میں اور کیا روٹین چل رہی ہے آج کل؟ ہم عید کے بعد اب آئے ہیں, ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے یہاں, نیشنل گیمز ہو رہی ہیں کوئٹہ میں وہ 27 کو, تو اس کے لیے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے یہاں 4 سے 7 بجے تک نا. ہمارے کوچ ہیں محمد انیس خان, وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ٹریننگ وغیرہ کرا رہے ہیں, تو بھرپور کوشش کریں گے وہ ٹائٹل نیشنل کا اپنے نام کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. 7 کی ایج کے کئی لوگ ایسے ہیں جو گیم فون کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں بجائے فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے, ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ جو فزیکلی گیم ہوتی ہے تو اس میں بندہ آتا ہے, اس کے لیے باڈی فٹنس ہوتی ہے, بندے کی ڈائٹ اچھی ہو جاتی ہے, اچھی فٹنس آ جاتی ہے. اس کے باوجود آپ گیم کھیلتے ہیں, وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی. اسپورٹس گیم کوئی بھی ہو اس سے فٹنس جو ہے وہ انسان کی برقرار رہتی ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ شہری جو ہے اسپورٹس کمپلیکس میں اپنی بیڈمنٹن کی گیم جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور آگے کے لیے پر امید ہے کہ اسی طرح سے اسپورٹس کے ذریعے جو ہے آگے جا کر ملک کا نام بھی روشن. جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.